السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جن کو تھام رکھا ہو خدا نے، وہ لوگوں کو گرانے سے گرا نہیں کرتے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر یہاں پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو راتوں رات مصلے بھی مہنگے ہو جائیں گے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اور جب تم ٹوٹ جاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ سے بات کرنا آ جائے گا۔ ناممکن تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں۔ جو دکھ ساری رات سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ سماج میں سب سے ہوشیار وہ ہے جو نادان بننے کا فن جانتا ہو۔ میں نے کوششوں کو نصیب کے آگے ہارتے دیکھا ہے، اور دعاؤں کو نصیب بدلتے دیکھا ہے۔ موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہنے والا دروازہ توبہ کا ہے۔ یہ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، اس کا ہر سیکنڈ ہمیں یا تو کروڑوں کروڑوں سال کی جنت کی طرف لے جا رہا ہے، یا کروڑوں کروڑوں سال کی ناکامی کی طرف۔ ہمیشہ دعا کرو آپ کی آنکھیں بہترین کو دیکھے، دل بدترین کو معاف کر دے، دماغ برے کو بھلا دے، اور روح کبھی ایمان نہ کھوئے۔ آمین۔ ہر کسی کے لیے نعمتیں بھی الگ ہے، ہر کسی کے لیے آزمائشیں بھی الگ ہے، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، اور سبق بھی الگ ہے۔ کبھی کسی کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے اللہ کی بہت عطا ہے۔ منتیں، مرادیں، خوشی، حاصل لاحاصل، ملنا بچھڑنا، سب کیفیات ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ لفظ حاکم کو خدمت گزار کے طور پر لینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے مزاج میں ہمدردی، ملنساری، عاجزی اور سامنے والے کی رائے کو اہمیت دینا خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہجوں کا اثر دھڑکتے دلوں کو ساکن کر دیتا ہے، لہذا اپنے لہجوں میں نرمی، رویوں میں سادگی اور کردار میں عجز و انکساری رکھیے۔ گلاب کا پھول جتنا بھی مرجھا جائے، جس نے اس کی خوشبو کو محسوس کیا ہے وہ ہمیشہ اس کے سحر میں مبتلا رہے گا۔ اسی طرح انسان کے اچھے اخلاق کی، اخلاص کی خوشبو ہمیشہ یاد رہتی ہے، چاہے چند لمحے کی ہی گفتگو ہو۔ وقت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو جو اپنی جاگیر سمجھے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیے، آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی بے وقوف ہو سکتے ہیں۔ یہ کیسے، کیوں، کیا، اگر مگر کا کیا جواب؟ آپ پسند ہیں تو بس پسند ہیں، برداشت سے زیادہ، اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد
اللہ کا جواب نہیں آ رہا تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معززہ ہو جاتا ہے۔ مت توڑ وہ پیار جو تیری ذات سے ہے، یہ بتا تو خفا میری کس بات سے ہے۔ تو بھی نہ الجھا کر مجھ سے اس طرح، جب تو اچھی طرح واقف میرے جذبات سے ہے۔ میں کیسے جی لوں تم سے روٹھ کر، میری تو ہر سانس وابستہ تیری یاد سے ہے۔ مجھے فقط چھوٹی چھوٹی خوشیاں چاہیے، اتنی چھوٹی کہ کسی کو مجھ سے وہ خوشیاں چھیننے کی خواہش نہ ہو۔ جب ہم کسی سے ناراض ہو کر اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے میرا دل توڑا یا میرا دل ٹوٹ گیا، تب در حقیقت دل پر صرف ٹھیس لگی ہوتی ہے اور ہم صرف شکوہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر جب دل سچ مچ میں ٹوٹ جاتا ہے تب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اگلے بندے سے شکوہ نہیں کرتے، تب ہمارے درمیان کا رشتہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان دوسروں پر الزام تراشیاں تو کر دیتا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں کر پاتا کہ جو الزام اس نے سامنے والے پہ لگایا ہے وہ برائی کہیں اس کے اپنے اندر تو موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بے شمار رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ جب یہ سیڑھیاں ذرا خستہ اور پرانی ہو گئیں تو لوگوں نے لفٹ سے آنا جانا شروع کر دیا اور ان سیڑھیوں کا استعمال چھوڑ دیا۔ صفائی کرنے والوں نے اس جگہ کی صفائی کرنا چھوڑ دی۔ آندھیوں کی مہربانی سے جگہ جگہ مٹی جمع ہو گئی۔ ایک دن بارش ہوئی اور اگلے چند دنوں میں یہاں خوبصورت پھول اگ آئے۔ کیا تم لوگوں کے چھوڑ جانے پر افسردہ ہو؟ کسی روز بیٹھ میرے روبرو، تجھے دل کی بات بیاں کروں۔ جو حال ہے میری روح کا وہ سارے حال عیاں کروں۔ تجھے تجھ سے زیادہ چاہ کر یہ چاہ تجھ پر قربان کروں۔ کتنا عشق ہے تیری ذات سے یہ سارے حال بیان کروں۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ کے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ گھبرائیے نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ آپ بہت سی چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، بہت شدت سے ان کو مانگتے ہیں، کچھ مل جاتی ہے، کچھ نہیں ملتی، اور کچھ مل کے چھن جاتی ہے۔ یہ سارے فیصلے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، یہ فیصلے آپ کے رب کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کا مالک ہے۔ ایک تم اور ایک محبت تمہاری، بس ان دونوں لفظوں میں ہے زندگی ہماری۔ جو شخص خدا کے سامنے جواب دہی کا حساب رکھتا ہو وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کا کام کبھی بے ایمانی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا عقیدہ اسے یہ سکھاتا ہے کہ تم اگر بے ایمانی کرو گے
تو جانوروں کی سطح سے بھی نیچے جا پڑو گے۔ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ حضرت علی کا قول ہے، اور تمہاری درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو اور اس کی پسندیدہ ہو جاؤ۔ پانی گندا ہو یا صاف، پودا اگ ہی جاتا ہے۔ دوسروں کے منفی الفاظ کو دل پر مت لیں، بلکہ اپنی توجہ اپنی پروگریس پر رکھیں اور انہیں کامیاب ہو کر دکھائیے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔